السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے ہماری غیر فطری غیر حقیقی خواہشات اور توقعات جو ہم ایک دوسرے سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے ہماری اولاد کا، جس سے ہم بہت سی غیر فطری خواہشات، توقعات، امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اور پھر اگر وہ ہماری امیدیں اور توقعات پوری نہیں ہوتی تو ہم بہت بری طرح سے جو ہے وہ ڈپریسڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ہماری غیر فطری غیر حقیقی خواہشات، توقعات اور امیدیں جو ہم اپنے آس پاس کے لوگوں سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور اس میں سب سے سر فہرست ہے اولاد اور میاں بیوی، میاں کی بیوی سے، بیوی کی میاں سے۔ تو یہ سب خواہشات جو ہم ایک دوسرے سے وابستہ کر لیتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی اتنی غیر فطری ہوتی ہیں کہ ہم جب ہماری وہ توقعات اور خواہشات پوری نہیں ہوتی تو ہم بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور مسئلہ تو ہمارے ساتھ ہی ہوا کہ ہم نے ان سے اتنی غیر حقیقی اور غیر فطری خواہشات ان کے اوپر اس کا بوجھ کیوں ڈالا۔ ہم انسان کو انسان ہونے کی گنجائش نہیں دیتے، خاص طور پر کچھ مخصوص رشتوں سے ہم بہت سی غیر فطری توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتا دیکھتے آ رہے ہیں، اور اسی چیز کو سوچے سمجھے بغیر اپنی نسلوں میں منتقل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو کیسے توڑنا ہے، یا ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، جو کہ ہم اصل میں اسلام کو اپنی زندگیوں میں اس طرح سے جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، تو ہمیں یہ بات بآسانی سمجھ آتی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اچھے عمل کرنے اور کرتے رہنے کی کوشش کرنے کا کہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی حتمی لیبل نہیں لگایا کہ انسان کے بس میں جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ ایک دم سے پرفیکٹ ہو جائے گا، لیکن نہیں، وہ مسلسل غلطیاں بھی کرے گا، وہ سیکھے گا بھی، وہ توبہ بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس سے کوشش مانگی ہے، اس کی نیت مانگی ہے اور اخلاص مانگا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں رکھی کہ وہ معاف نہیں کرے گا، کہ وہ ایک لائن کھینچ دے گا کہ نہیں اب تو کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ وہ ہمارے ہر بار پکارنے پر ہمیں معاف کرنے کا یقین دلاتا ہے۔ اور اگر دوسری طرف ہم خود میں یہ بات دیکھیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ بات دیکھیں، تو ہم کتنے اپنی ضد میں آ جاتے ہیں، اپنی انا میں آ جاتے ہیں، اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارا کوئی اپنا غلطی کر دے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اگر یہی نظریہ ہم اپنی زندگیوں پر فٹ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی غلطی کو معاف نہیں کرتے، اور نہ ہی فطری طریقے سے ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے آس پاس بے شمار لاتعداد واقعات صبح و شام رونما ہوتے ہیں، جس میں ایک انسان دوسرے انسان سے عجیب و غریب قسم کی غیر فطری خواہشات و توقعات لگائے بیٹھا ہے، اور ان کے پورا نہ ہونے پر نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سارے دن میں اگر آپ والدین ہیں تو یہی دیکھ لیں کہ جب آپ اپنے بچوں کو لے کے، ہم بچوں سے اتنی پرفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس بچہ ہمارا جو ہم کہہ رہے ہیں وہ فوراً مان لے۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے، کیونکہ گھروں میں ایسے لاتعداد واقعات کی میں عینی شاہد ہوں۔ ایک جملہ ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، بیٹیاں پرایا مال ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو صرف بیٹا ہی کام آتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ پھر جو لا اولاد ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہماری ساری فیک توقعات ہیں، فیک امیدیں ہیں کہ جی بیٹیاں کچھ نہیں ہوتی، بیٹا سب کچھ ہوتا ہے، اور بیٹا ہی بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ تو پھر میرے دماغ میں بات یہ آتی ہے کہ جو لوگ لا اولاد ہوتے ہیں ان کا سہارا کون ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں، اللہ کی کتاب آپ کو یہ بتا رہی ہے، اللہ کے نبی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ واحد اور آخری سہارا صرف اللہ ہے۔ اگر ہم صرف یہ ایک لائن پکڑ لیں، فطرت کا اصول سمجھ لیں، تو ہم اپنے رشتوں کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالیں، ہم ان سے امیدیں نہ لگائیں، ہم ان کے اوپر آسرے نہ رکھیں، ہم صرف اور صرف اللہ کو اپنا آسرا مانیں، اللہ کو اپنا سہارا مانیں۔
لیکن یہ بہت آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے لوگوں میں خون کی طرح رچا بسا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اتنی زیادہ توقعات لگاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم ان کے پورے نہ ہونے پہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم تانوں کے اوپر آ جاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو خود جو ہے وہ جو ہماری دعاؤں کی مانگے ہوئے بچے ہمارے ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو تانے دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر وہ ہماری امیدوں پہ پورا نہیں اترتے۔ تو اگر ہمیں صرف ایک یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ صرف اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ سے آسرا لگانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی سہارا ہے اور کوئی بھی کچھ نہیں ہے، تو ہم کم از کم اپنے جڑے رشتوں سے یہ توقعات لگا کر ان کو پریشان نہیں کریں گے۔ ہم ان کو بھی اپنی زندگی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، تو ہم ان کو اس طرح کی غیر فطری، غیر حقیقی خواہشات میں ڈال کر ان کو پریشان کرنے کے بجائے ان پہ یہ بوجھ نہ ڈالیں، تو شاید ہمارے معاشرے میں کچھ بہتری آ جائے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ والدین اور اولاد کی جو آپس میں غیر فطری خواہشات ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ اولاد کی والدین کے ساتھ، اور اولاد بھی اپنے والدین سے اس طرح کی جو ہے وہ غیر فطری امیدیں لگا لیتی ہے کہ وہ جب والدین پوری نہیں کر پاتے، اور آج کل کے مٹیریلسٹک دور میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، تو جب اولاد اپنی والدین سے امیدیں لگا لیتی ہے اور وہ والدین پورا نہیں کر پاتے، تب بھی وہی حال ہوتا ہے جو کہ پیچھے والے کیس میں ہوتا ہے کہ جب والدین غلط امیدیں لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم چیزیں پھر آگے سب ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔